اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ سورۃ الحج انشاءاللہ آج ہم اسے مکمل کریں گے۔ آیت نمبر 74، 74 اور 75 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ کل اس کی 78 آیات ہیں، انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ کل والی جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی تھی کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، ان کی مثال دی تھی کہ وہ ایسے معبود انہوں نے بنا لیے ہیں جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے واپس۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور۔ اب ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور سہارے اپنا لیے ہیں، اب ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ذرا دیکھیے، دل کے کانوں سے ان الفاظ پہ غور کیجئے کہ کیا اثر ڈالتے ہیں دل میں۔ فرمایا ما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، حق کا قدر، جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا، اللہ تعالیٰ کی قدر پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، کہا وہ جان ہی نہیں پائے، وہ پہچان ہی نہیں پائے، وہ سمجھ ہی نہیں سکے اللہ کو جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لقوی، ضرور ہے قوی، طاقت والا، عزیز اور غالب ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اگر اپنے گریبان میں ہم جھانکیں گے، کیا ہم نے بھی اللہ کو پہچانا ہے؟ کیا اللہ کی قدر کو ہم نے جانا ہے؟ اللہ کی وہ قدر کی ہے جو کہ ہم نے کرنی تھی؟ کیا اللہ کی طاقت پہ اتنا بھروسہ ہے؟ کیا اللہ سے اتنی محبت ہے؟ کیا اللہ کو واقعی ہم حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ بات اس پر غور کرنا ہوگا، بار بار دیکھنا ہوگا۔ اللہ یستفی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، یستفی چن لیتا ہے، من الملائکۃ فرشتوں میں سے، اور رسولا پیغام پہنچانے والی یعنی رسول، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی۔ کہا تم نے فرشتوں کو، کچھ لوگوں نے فرشتوں کو معبود بنا لیا، کچھ لوگوں نے فرشتوں کی قبروں کو معبود، نبیوں کی قبروں کو معبود بنا لیا، یا اولیاء کی قبروں کو معبود بنا لیا۔ کس کس کو معبود بنا لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے رسول بنانے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، فرشتوں میں سے یا رسول انسانوں میں سے۔ جیسے فرشتوں میں سے چن لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، وہ پیغام لے آئے، اور پھر انسانوں میں سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، اور پھر تقریباً 313 یا 315 رسول ہیں، رسولوں کو چن لیا۔ فرشتے اور رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، فرشتہ رسول دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی انسانوں میں سے جو رسول تھے۔ اب انہوں نے باقی انسانیت تک پہنچایا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور سمیع بصیر اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم تک کس کس تک پیغام پہنچ گیا ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ روح الامین لے آئے محمد عربی تک، محمد امین تک، اور محمد امین نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔
امت مسلمہ تک. تو کیا امت مسلمہ اس کا وہ حق ادا کر رہی ہے؟ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. جتنی بھی انسانیت ہے ہر ایک کے سامنے جو ہے اس کی بھی خبر ہے اللہ کو، اور اس کے پیچھے کیا ہے اس کی بھی خبر ہے اللہ کو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف واپسی ہوگی. الامور، تمام کاموں کی، تمام امور اسی طرف لوٹائے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اب الگ سے ایمان والوں کو، یعنی جنہوں نے نہیں مانا اب چھوڑیے ان کی بات. ان نے کیا 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 نہیں کیا، اس کے پاس کیا بہانے ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، اللہ کو معلوم ہے ان کے آگے کیا ہے ان کے پیچھے کیا ہے، وہ تو اللہ کو معلوم. اب چھوڑیے ان کو. اب جو مان گئے ہیں، اللہ کو مان گئے، اللہ کے پیغام کو مان گئے، اللہ کے رسول کو مان گئے، اب ان سے خصوصاً خطاب ہے کہ ایمان والو ارکعوا، تم رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو، وافعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ خصوصاً ایمان والوں سے حکم ہو رہا ہے کہ دیکھو اب تم مان گئے، ایمان تو لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد اب آپ نے سو نہیں جانا ہے. اب لمبی تان پہ سو جائیں گے ہاں ایمان لے آئے تو بس ہمارا کام ختم، یا ایمان لے آئے تو اب ہم پیسہ کمائیں گے، اب ہم تجارت کریں گے، اب ہم اپنے اپنے دھندوں میں لگیں گے، اور یہ جو ایمان لانے کا مطلب ہے، ذمہ داری ہے، اس کو پہچانیں گے ہی نہیں. ایسا نہیں. دیکھو اب کیا کرنا ہے، تم نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور بندگی کرنی ہے اپنے رب کی. یہ والی آیت جو ہے یہ آیت سجدہ ہے. اگرچہ حنفیوں کے نزدیک یہ آیت سجدہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ یہاں سجدہ کے قائل نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سجدہ کرنے کے قائل ہو، کہتے ہیں یہاں سجدہ کیا جانا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ نہیں ہے ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں رکوع اور سجدہ آیا ہے، دو چیزیں آئی ہیں. تو رکوع اور سجدہ جہاں ایک ساتھ آیا ہو اس سے مراد نماز ہوتی ہے، لہذا یہ سجدے والی آیت نہیں ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ ہے ان کے نزدیک یہ دلیل ہے کہ ایک بار پوچھا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سورہ حج میں 2 سجدے کرنے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں اس میں 2 سجدے ہیں، جو وہ نہیں کرتا اس کو نہیں پڑھنی چاہیے سورہ حج. اس قسم کے الفاظ آئے ہیں ایک روایت میں. اب یہ اختلاف ہے، فقہا کا اختلاف ہے. جو یہاں سجدہ کرنے کے قائل نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ سجدہ کر لینا چاہیے، احتیاط اسی میں ہے. فقہا کا اختلاف ہی ہوتا تھا بڑا شاندار قسم کا اختلاف. وہ آج کا اختلاف نہیں کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے. وہ کہتے تھے کہ ہماری تحقیق کے مطابق ہمیں یہ لگا، ہماری تحقیق نے بتا دیا کہ یہاں سجدہ نہیں کرنا ہے، لیکن جو اور لوگوں نے تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کرنا ہے. ممکن ہے ان کی بات صحیح ہو، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ کر لو. یہ ہوتی پازیٹیو تھنکنگ. یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں ہماری ایک رائے ہے، ہم وہ رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن ضرور ہمیں کچھ پرسنٹ دوسرے پر بھی ڈال دینا چاہیے کہ ممکن ہے اسی کی رائے کو صحیح ہو. بالکل ڈٹ جانا اپنی ہی بات پہ 100% کی یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اسی سے فتنے ہوتے ہیں، اسی سے فسادات ہوتے ہیں، سر پھٹتے ہیں جب اس قسم کا کوئی جس کے اندر ریجیڈیٹی آتی ہے. تو بہرحال جو لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے، تو ہم بھی انہی میں ہیں، لہذا ہم بھی سجدہ کریں گے، آپ بھی کریں گے. درس کے بعد یا جو بھی سنے گا اسے سجدہ کرنا چاہیے. تو کیا فرمایا؟ ایمان والوں سے رکوع کرو، سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی. وافعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو. بندگی میں تو اچھے ہی کام آتے ہیں، یہ الگ سے کیوں کہا وافعلوا الخیر؟ یعنی وعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو. بندگی تو ہے ہی اچھے کام، اور کس کا نام ہے؟ وافعلوا الخیر. الگ سے مفسرین نے کہا اس میں خدمت خلق کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا،
اللہ ताला के बंदों की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करना, कोई भूखा न सोए, कोई नंगा न रहे, किसी को कोई परेशानी रहे, कोई मरीज हो वो बेइलाज न रहे। वफ़अलुल खैर, और करो तुम अच्छे काम, लअल्लकुम तुफलिहून, शायद कि तुम फलाह पाओ। ये शायद के लफ्ज़ यहाँ क्यों आए? क्या शक है इसमें? ऐसा करने के बाद भी क्या शक रहता है? असल में ये शाहाना कलाम है अल्लाह ताला का फरमाना। जब कोई बादशाह किसी को कहे कि शायद तुम्हें तरक्की मिलने वाली है, तो इसमें एक इशारा होता है कि तुम्हें तरक्की हम देंगे, वह जो ये करेगा यकीनन वो फलाह पाएगा। अब आखिरी आयत है इस सूरत की, ये करेंगे कंप्लीट हम। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। जिहाद क्या होता है? जहद यजहदु होता है अपनी पूरी कोशिश सर्फ करना किसी काम के लिए। जब हम फिल्लाह कहेंगे इसका मतलब है फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में अपनी पूरी ताकत सर्फ करना, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, अल्लाह ताला के दीन की नुसरत के लिए पूरी ताकत सर्फ करना, उसी का नाम जिहाद है। फरमाया उसकी राह में, अल्लाह की राह में तुम जिहाद करो, यानी कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। हुवज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और नहीं बनाया तुम पर दीन में कोई हर्ज, कोई तंगी नहीं रखी दीन में। अब पिछली आयत में आपने इससे पहले सुना आपने कि अल्लाह ताला ने पैगाम अपने रसूल यानी फरिश्ता रसूल के जरिए अपने बशर रसूल पर यानी मोहम्मद पर भेजा, और मोहम्मद ने हम तक, अब उम्मत मुस्लिमा से कहा जा रहा है कि देखो अब ये तुम्हारा काम है, अब ये तुमने हुवज्तबाकुम, उसी ने तुम्हें चुन लिया है। उम्मत मुस्लिमा को चुना गया है, ये चुनी हुई उम्मत है, इसीलिए इसे इसका एक खास एजाज इसे है। कुंतुम खैर उम्मतिन, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम खैर उम्मत हो, तमाम जमातों में बेहतर जमात तुम हो। कहीं फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, तो एक खास जमात है। फरमाया तुमको चुना गया है, हुवज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और तुम्हारे लिए कोई भी तंगी नहीं रखी इस दिन में, कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा कि जो तुम्हारी ताकत से बाहर हो, कोई ऐसा काम करने का नहीं कहा। तो फरमाया इसमें कोई हर्ज नहीं रखा। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये दीन जो है ये तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये क्यों कहा गया तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन है? क्या मूसा का दीन ये नहीं था? ईसा का नहीं था? नूह अलैहिस्सलाम का नहीं था? आदम अलैहिस्सलाम का नहीं था? तो इसकी वजह बयान की गई है, कुछ मुफस्सरीन ने लिखी है, इस चीज़ को लिखा है। उन्होंने कहा चूंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के रूहानी बाप हैं और आपके जद्दे अमजद हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लिहाजा इसे हमें कहा कि तुम्हारे बाप इब्राहीम का ये दीन है। दूसरी वजह बयान की गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले जो है मुसलमान तो हैं, यहूद भी उनको अपना पैगंबर मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं और साबी भी मानते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि यहाँ मिल्लत अबीकुम इब्राहीम फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन है। मिल्लत और दीन में क्या फर्क होता है? दीन जो होता है इल्हामी किताबों के जरिए, यानी कुरान के जरिए या दूसरी इल्हामी किताबों के जरिए या सुन्नत के जरिए जो अहकामात हमें दिए जाते हैं उसे कहते हैं दीन। और उन अहकामात को नाफिज करना, उनके मुताबिक एक मुआशरा तश्कील देना, उसे मिल्लत कहा जाता है। यानी उस निज़ाम को नाफिज करना, उस निज़ाम के मुताबिक अमल करना, उसका नाम है मिल्लत। तो फरमाया तुम मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये दीन जो है ये तुम्हारे बाप इब्राहीम का दिया है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। हुआ से कुछ मुराद लेते हैं कि अल्लाह, कुछ लेते हैं इब्राहीम, और अल्लाह ताला ने भी हमारा नाम रखा है मुसलमान और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी रखा है। वो जो सूरह बकरा में हमने पढ़ा ना, जो दुआ की है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
کہ ان میں سے ایک امت اٹھا، امت مسلمتن لک و ارینا مناسکنا وتولینا، وہاں مسلم کا نام لیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تمہارا نام کہیں نہیں ہے کہ تم موسوی ہو، عیسوی ہو، یا کوئی اور نام تمہارا نہیں، بلکہ تمہارا نام ہے مسلم، اسی نے تمہارا نام رکھا ہے۔ من قبل، پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس میں بھی، یعنی اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، مسلمان رکھا گیا ہے، اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔ وفی ھذا، کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے، نگران ہو، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو یا تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر۔ کتنی بڑی ذمہ داری ابھی ہے۔ ہم سے کہا جائے کہ سنو، دل کے کانوں سے سنو کہ اب کوئی رسول نہیں آنے والا، اب جبریل امین کبھی نہیں آئیں گے دنیا میں، کسی پر نازل نہیں ہوں گے، نہ فرشتہ آئے گا، نہ کوئی انسان رسول آئے گا، اب تم ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے یہ، کان کھول کر سنو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نازک مقام پہ تم ہو۔ اگر تمہیں یہ بلند مرتبہ ملا ہے امت مسلمہ کا، آخری نبی کی امتی ہونے کا، اگر تمہیں یہ ملا ہے اعزاز، یہ اعزاز ہے، تو اس میں ڈیوٹیز بھی بہت زیادہ ہے، فرائض بھی اس کی بہت زیادہ ہے۔ اب تم نے خیال کرنا ہے کہ تمہیں گواہی دینی ہے لوگوں کو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن رسول گواہی دے گا ہمارے بارے میں کہ میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا۔ پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے آگے پہنچایا؟ اگر اس وقت کوئی شخص اٹھتا ہے کہ ہم تک یہ نہیں پہنچا ہے، ہم نے گواہی دینے کے لیے ہم نے پہنچایا ہے، تو آج ہی ہم ڈالیں اپنے اپنے گریبان میں، ذرا منہ دیکھیں کیا ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، کیا ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور ایک اس کے معنی اور بھی بخاری میں بیان کیے ہیں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہر نبی جو ہے وہ گواہی دے گا اپنی امت کے بارے میں، اور یہ امت جو ہے امت مسلمہ، ہم گواہی دیں گے ان انبیاء کے بارے میں کہ انہوں نے دین اپنی اپنی امت کو پہنچایا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ہم کیسے ایک گواہی دے سکتے ہیں، ہم نے کہاں دیکھا؟ تو ہم اس کی بنا پہ گواہی دیں گے کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، کیونکہ ہم کو یہ بات کہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، صادق پیغمبر نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ ہر نبی نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اپنی امت تک بات پہنچائی ہے، ہم نے بھی ان کے مطابق گواہی دینی ہے۔ تو یہ بخاری میں آئی ہے۔ فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لہذا آپ کیا کرو، تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو پکڑو۔ اعتصام ہوتا ہے پکڑنا، پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ جفی مارو آپ اللہ کو، یعنی اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کو پہچانو، اسے پکڑو، سب سے زیادہ محبت اس سے کرو اور بھروسہ اس پہ کرو، مانگتے رہو اللہ سے، تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ کیوں کرنا ایسا؟ فرمایا ہوا مولا، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا حمایتی ہے، وہ تمہاری پشت پناہی کرنے والا ہے، وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہوا مولا کو فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی بہترین مولا ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، تنہائی میں یہ الفاظ دہراتے جائیے، آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس سے بہتر مولا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بہترین مولا ہمارا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ آئے، اسی سورت میں ہم نے پڑھا، پہلے پڑھا لبئس المولا ولبئس العشیر، مشرکوں کے بارے میں کتنا بدترین ان کا مولا ہے اور کتنے بدترین ان کے ساتھی ہیں، عشیر ہیں، لیکن یہاں فرمایا کہ وہ بہترین، ہمارا مولا بہترین ہے اللہ تعالیٰ۔ مشرکین کے مولا تو وہی بیسا، انتہائی بدترین ہے، وہ جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنا مولا ان کو بنایا ہے۔ لیکن ہمارا کون ہے جو مکھی کی بات نہیں، ساری کائنات کا خالق ہے، اور جو بنا کر سو نہیں گیا بلکہ ہمیں تھامے ہوئے، وہ الحی اور القیوم ہے، زندہ اللہ ہے اور تھامے ہوئے پوری کائنات کو، وہ ہمارا مولا ہے۔
فنعم المولا ونعم النصیر، یہ سورت کی آخری آیت تھی۔ لہذا اسی اللہ کے ساتھ چمٹ جانا ہے اور اسی اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، بول بالا کرنا ہے، اسی کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کا پہلا ہدف جو ہوتا ہے اپنا آپ ہوتا ہے، اپنی ذات پر اس کو قائم کرنا ہے، اپنے گھر پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اور یہی ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ حق ادا کر دیں جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے اور ہم نے قبول کیا ہے۔ زبردستی ہم سے قبول نہیں کروایا گیا، ہم نے دل کی مرضی سے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنی چاہت سے، خوشی سے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، قرآن کو مانا ہے۔ وہ ہم کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، نور ابصارنا، شفاء صدورنا، وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین ثم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔